اب اپنے اختتام کی طرف انشاءاللہ بڑھ جائے گا۔ ہم نے اب تک عقائد اسلامیہ کو سیکھا ہے، مسائل کو جانا ہے، اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کے کیا کیا احکام ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے احکام آپ کے سامنے ذکر کیے۔ گرامی کے حضرات، آج کچھ مسائل ہیں جس پر ہم بالترتیب گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ چونکہ یہ مسائل بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہیں تو اس کا سیکھنا جاننا بھی ضروری ہے۔ جیسے ہم نے عقائد پر بات کی، مسائل پر، معاملات پر، یہاں یہ مسائل اس لیے ذکر کیے جائیں گے، روزمرہ زندگی کے معاملات میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں۔ مثلا ایک مسئلہ ہے قرض کے حوالے سے، جسے مدائنت کہتے ہیں۔ اسلام نے قرض کے کچھ احکام ذکر کیے ہیں۔ قرض کیا ہوتا ہے؟ ایک معاشرتی ضرورت کے لیے لیا جاتا ہے، اور جو معاشرتی ضروریات کے لیے لیا جائے یا نجی معاملات کے لیے، اسلام نے اس کے لیے کچھ حکمتیں ذکر کی ہیں اور کچھ ہدایات۔ مثلا اگر کبھی ضرورت پڑے قرض کی تو نجی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تو اتنا قرض لیں کہ جتنا وہ اپنی کمائی کے مطابق ادا کر سکتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ اتنا قرض لے لیا جائے کہ جو ادائیگی میں اس کے لیے ممکن ہی نہ رہے۔ اور یاد رکھیے، قرض شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا، یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ اس لیے قرض ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ شہید بھی جو ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، لیکن حقوق العباد کے بارے میں اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو آپ نے پوچھا کہ بتائیے کہ اس بندے کے ذمہ کوئی قرضہ تو نہیں؟ کہا جی ہے۔ تو فرمایا پھر اس صاحب پر خود ہی جنازہ پڑھ لو۔ اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ معاملہ کیا۔ اصل میں قرض کا مقصد تو آپس میں ایک تعاون ہے۔ ہمارے ہاں قرض دے کر دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اس کی وجہ دینے والا جس نیت سے دے رہا ہے، تو واپس ادا کرنے کے اندر جب ایک انسان اپنی لمٹ اور اپنی جتنی اس کی کمائی اس سے زیادہ کوئی چیز حاصل کر لیتا ہے، پھر واپسی میں تاخیر، لیٹ یا نہ دینے کی وجہ سے انتشار اور محبت میں کمی آ جاتی ہے۔ تو اسلام نے اس لیے قرض کے لین دین کے اندر کچھ اصول بتا دیے کہ اگر ضرورت پڑے تو مدت کا تعین کریں، اس کو لکھ لیا جائے، وثیقہ نویس کے پاس جائیں، وہ عادل ہو، اسٹامپ پیپر پہ لکھا جائے، قرض پر گواہ مقرر ہوں، اور پھر اس کے مطابق ہی یہ لین دین کا معاملہ کیا جائے۔ وگرنہ معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی بے راہ روی، اور اس چیز میں اب تو لوگ ڈٹائی کے ساتھ قرض کھاتے ہیں ایک دوسرے کا پیسہ لے کے، حالانکہ یاد رکھیے حقوق اللہ میں معافی ہو جائے گی، حقوق العباد میں معافی نہیں ہے۔ تو ایک یہ مسئلہ۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے، ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمیں حلال حرام کے بارے میں واضح احکام ارشاد فرما دیے، اور کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ معاشرے میں ہم نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا بھی یہ حلال ہے، اس کے لیے فرما دیا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اور فرما دیا یہ حرام ہے لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جس کے بارے میں اللہ نے حرام قرار دیا تو ہم اس کے بارے میں واضح طور پر اس سے بچیں گے، حرام ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پہ بڑی پیاری ایک تمثیل دی ہے، وہ مثال میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں حلال اور حرام کے سوا کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، جسے ہم کہتے ہیں ڈاؤٹ والی چیزیں۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحلال بین، بے شک حلال واضح ہے، وان الحرام بین، بے شک حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشتبہات،
اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، ڈاؤٹ والی، شک والی۔ فرمایا جو ان مشتبہ چیز سے بچ گیا اس نے اپنی عزت کو بھی بچا لیا اور اپنے دین کو بھی بچا لیا۔ کتنا پیارا فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایک بات میں، جو مشتبہ چیز، اب جو مشتبہ چیز ہوتی ہے لوگ پہلے اس کی طرف جاتے ہیں، جاتے جاتے حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس لیے فرمایا اپنے دین اور عزت کو بچا لیا۔ اور فرمایا جو مشتبہ چیز میں پڑ گیا اس نے وہ حرام میں پڑ گیا۔ جیسے سرکار فرماتے ہیں بکریاں چرانے والا ایسی چراگاہ کے قریب بکریاں چرانے گیا جو ممنوع چراگاہ تھی، اس کے گرد باڑ لگی ہوئی تھی کہ ممنوع چراگاہ ہے، لیکن کوئی بکری پھلانگ کے اندر بھی جا سکتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ہر ایک کی ممنوع چراگاہ ہے، اللہ کی جو ممنوع چراگاہ ہے وہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، وہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، لہذا جو ان کے قریب قریب جائے گا تو پھر وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں، مثلا اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی یہ پراؤن کھانے ہیں کہ نہیں، اب یہ مشتبہ چیز میں آتے ہیں، ہم اس کو نہیں کھائیں گے۔ ایسی معاشرے میں کچھ ڈرنک ایسی ملتی ہیں جس کے اندر شک ہوتا ہے کہ کچھ مقدار الکحل کی ڈالی گئی ہے، ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ حلال اور حرام، اس کی مثال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کی۔ فرمایا ایک شخص ہے لمبا سفر کرتا ہے، بال غبار آلود ہیں، مٹی میں کپڑے اس کے لگے، یعنی وہ اتنا لمبا سفر کرتا ہے، یوں سمجھے یہاں سے پیدل حج کرنے جاتا ہے، پیدل۔ حدیث میں تو یہ نہیں ہے، میں مفہوم بتا رہا ہوں، یعنی لمبا سفر کرتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا ربی یا ربی ومطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، وملبسہ حرام، اس کا لباس بھی حرام کا ہے، ٹھیک ہے جی، ومطعمہ حرام، اس کا کھانا بھی حرام ہے، وغذی بھی حرام بالحرام، اس کی پرورش بھی حرام میں ہوئی، فأنا یستجاب لذالک، اللہ اس کی دعا کیسے قبول فرمائے گا؟ اس کا مطلب دعاؤں کی قبولیت کے لیے رزق حلال شرط ہے، رزق حلال شرط ہے، اگر رزق حلال نہیں ہے تو پھر دعا کی قبولیت بھی نہیں۔ اس بات کی طرف خصوصی خیال رکھا جائے۔ اسی طرح شریعت نے حلال و حرام میں کچھ افعال کو بھی حلال و حرام میں رکھا، مثلا نظروں کی پاکیزگی کا حکم دیا، نامحرم کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر تھے، ایک شخص کو دیکھا اس کی نظریں خواتین کی طرف چلی گئی حج کے دوران میدان عرفات، تو سرکار نے آگے بڑھ کے اس کے چہرے کو ایک طرف کر کے ہوئے کہا یہ جائز نہیں مرد کے لیے کسی نامحرم پہ نظر ڈالے، ایسے ہمارے آقا نے اس کا چہرہ پیچھے کر دیا۔ حج کے دوران سرکار تربیت فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب آنکھوں کی حفاظت کا یہ بھی حلال و حرام کے پیرامیٹر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آج تنہائیوں میں بیٹھ کے انسان بہت سے ایسے عمل دیکھ لیتے ہیں جو جائز نہیں، اور یہ سارے کا سارا عمل کل قیامت کے دن عقدہ کھل جائے گا۔ اس لیے اسلام نے حلال و حرام میں صرف کھانے پینے پر نہیں بلکہ رشتوں کے تقدس، نظروں کی حفاظت کا بھی حکم دے دیا کہ اس میں بھی حلال و حرام کا لحاظ رکھا جائے۔ اس کے علاوہ دین اسلام نے ہمیں ایک تصور یہ دیا ہے اور وہ بڑا خوبصورت ہے جس کو آپ نے غور کے ساتھ سمجھنا ہے۔ معاشرے میں رہتے ہوئے اکثر لوگ اپنے پیسہ دولت یا تیز زبان کی وجہ سے لوگوں کے اندر کوئی بھی ایسی بات پھیلا دیتے ہیں، لوگ ان کی باتوں کو سچائی کی طرف سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ حجرات میں بڑا خوبصورت ایک فلسفہ اور ایک نقطہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ خطاب رب نے صرف ہمیں کیا ہے۔ پہلی کسی امت کو اللہ نے ایمان والا کہا ہے؟ ان کو کہا ہے یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، کسی کو خاندان سے پکارا۔ یہ اس امت کا اعجاز ہے، اس امت کا امتیاز ہے کہ اللہ اس امت کو کہتا ہے اے ایمان والو۔ جب یہ آیت اترتی تو صحابہ خوشی سے مچل جاتے تھے کہ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے ایمان والو۔ آپ کو کوئی بڑی ہستی شخصیت بلائے اور کوئی آپ کو اعزاز دے تو آپ بتاتے نہیں تھکتے کہ آج مجھے امام کعبہ نے یہ لفظ کہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ امام کعبہ جو کہے وہ تو الگ ہے، یہاں تو اللہ فرما رہا ہے ایمان والو۔
کتنی بڑی شان ہے. اور مومن ایسے جب سے آبائی ہوا ہے تو ترتی نا ایسے سینہ تانے کھڑے ہو جائے اے ایمان والو. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. اچھا جب اللہ تعالیٰ ایسے فرماتا ہے نا تو اس کے پیچھے اب کوئی بات بھی بڑی عام ہوتی ہے. فرمایا ان جاکم فاسقم بنبأ، کوئی بندہ تمہارے پاس کوئی بات لے کے آئے تو یک طرفہ سن کے فیصلہ نہ کرنا. ان جاکم فاسق، قرآن پڑھ رہا ہوں میں پوری ایک آیت کا. ان جاکم فاسقم بنبأ، کوئی بات تمہارے پاس بندہ لے کے آئے فتبینوا، تو اس کی تحقیق کر لینا. ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، یہ نہ ہو کہ انجانے میں تم کوئی فیصلہ کر بیٹھو اور اس فیصلے کے بعد پھر تم پچھتاتے ہی رہو کہ یہ ہم سے کیا فیصلہ ہو گیا. اس کا مطلب کبھی بھی کسی بندے کی بات سن کر فیصلہ نہیں کرنا. ہمارے اصل میں یہ اصول ہی نہیں ہے کیونکہ ہمیں سکھایا نہیں گیا. معاشرے میں ہم تو بس کسی کی بات اچھا انجو ہے، ہاں بھائی انجو ہے، اچھا انہیں انج بھی کیا چلو جی یہی ہوا ہے. ہم ایک طرف ہی سن کے بات چل پڑتے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ہاں جو پہلے پہنچ گیا وہ سچا ہو گیا. یہ ہمارا معاشرے میں ایسا ہے، ایسا نہیں کرنا. قرآن ہے نا، اللہ کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں نے آپ کو سنا ہے کہ کوئی بھی بندہ آئے تو فتبینوا، تو پھر کیا کرنا جی؟ پہلے تحقیق کرنی ہے. اچھا اب اس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ اس میں بعض لوگ بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ فلاں بندے نے ایسے میری طرف دیکھا ہے، یہی بات ہے. بدگمانی نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 12، فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو، ان بعد الظن اسم، بہت سی بدگمانیاں گناہ ہوتی ہے. ایسی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کسی کے بارے میں. ہاں اگر کوئی معاملہ ہے تو فوراً آگے بڑھے اور آگے آ کے پوچھ لیجئے، آپ سوال کر لیجئے، بات کر لیجئے، بہت سی چیزوں کا ازالہ ہو جائے گا. چاہے جائے کہ اس کے اندر انسان اس حد تک پہنچ جائے کہ کسی سے بات بھی نہ ہو اور اس کے بغیر ہی انسان بہت آگے حد تک چلا جائے، اس کے بہت سے نقصانات ہو سکتے ہیں. معاشرتی اصلاح کے لیے ایک اور چیز ہے اور وہ ہے پردہ، عورت کا پردہ. اس پر اکثر لوگ کہتے ہیں، چونکہ آج سارے معاشرتی مسائل میں بتا رہا ہوں جو ہمارے معاشرے میں خرابی کا سبب بنے. پردہ کیا ہے؟ اسلام چاہتا ہے کہ عورت پردے میں رہے. سرکار نے ایک دن خطاب کرتے ہوئے کہا بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ سارے چپ. مولا علی گھر آئے، سیدہ کائنات، ملکہ فردوس بری، نور چشم رحمت للعالمین، سیدۃ نساء اہل جنہ. ان سے کہا جی آج سرکار نے عجیب ہی سوال کیا ہے. کہا جی کیا؟ کہا سرکار نے کہا ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ تو سیدہ پاک فرماتی ہیں لا یراہن الرجال. یہ سیدہ پاک کا جواب تھا. مولانی نے یہ محفوظ کیا. جیسی اگلی محفل میں سرکار بیٹھے پھر یہ سوال کیا بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ مولا علی فرماتے جی میں بتاؤں؟ ہاں بتاؤ. کہا جی لا یراہن الرجال، عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے اسے کوئی غیر محرم نہ دیکھے. سرکار جواب سن کے کہتے ہیں اتنا پیارا جواب میری بیٹی دے سکتی ہے، میری بیٹی دے سکتی ہے. مولا علی نے کہا ہاں پیارے آقا یہ جواب آپ کی بیٹی نے دیا ہے، سیدہ پاک نے دیا ہے. یعنی پردہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. یعنی کسی غیر محرم پر اگر نظر پڑ جائے تو نظر ہٹا لی جائے، اور نظر جان بوجھ کے نہ ڈالی جائے. عورت کے پردے سے صرف اس کا خاوند، سسر، باپ، دادا، پردادا، بیٹے، شوہر کے بیٹے جو دوسری بیوی سے ہوں، بھائی، بھتیجے، بھانجے، عورتیں، لونڈیاں، نابالغ بچے، ان سے پردہ نہیں ہے. باقی سب سے پردہ ہے. کزن سے بھی پردہ ہے، دیور سے ہی پردہ ہے، جیٹھ سے ہی پردہ، سب سے پردہ ہے. شریعت نے جب کہہ دیا تو اب ہمارے ہاں چونکہ آج معاملات بہت آگے جا رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ہمیں کم از کم اپنی بیٹیوں کی یہ بھی تربیت کرنی چاہیے، تو اس سے ایک بہترین معاشرہ بنے گا. اسی لیے معاشرے کے اندر جس وقت تک یہ ہم اچھے آداب نہیں سکھائیں گے اس وقت تک پھر معاشرے میں وہ بہتری اور خوشحالی بھی نہیں آئے گی. گرامی قدرات،